अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलेंगे नजफ से करबला तक, वो भी पैदल। उन करोड़ों ज़ायरीन के हमरा जो इस सफ़र को हर साल अरबईन पर पैदल तय करते हैं। ये कोई मामूली सफ़रनामा नहीं और ना ही वो सफ़र कोई मामूली सफ़र है, बल्कि वो लोग भी मामूली नहीं हो सकते जो सफ़र पर जाने की सादत हासिल करते हैं। इसलिए तो इन ख़ास मुसाफिरों के लिए इतने सारे लोग हर वक्त हाजिर खिदमत रहते हैं। ये मुसाफिर ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये सफ़र अरबईन है जिसमें ये ज़ायर नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन इस सफ़र पर मुश्किल का ज़रा भी एहसास नहीं होता। अरबईन के मौके पर 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायर इराक आते हैं। पिछले साल तक तो इन ज़ायरीन के लिए वीज़ा लेना भी ज़रूरी नहीं होता था और वीज़ा एयरपोर्ट पर ही ज़ायर को दे दिया जाता था। आमतौर पर एक ही वक्त में 2 करोड़ लोगों के इतने लंबे सफ़र का इंतज़ाम करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, ज़ायर हुसैन है। उनकी खिदमत के लिए जितने लोग वहां जमा हो जाते हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं, उसकी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। मैं खुद इस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया था और एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था कि ये खिदमत गुजार कौम इंसान ही है या फिर कोई और मखलूक जिन्हें अल्लाह ने अपने सैयदुश्शोदा के ज़ायरीन की खिदमत की ड्यूटी पर लगाया है। नजफ से करबला तक के अरबईन के सफ़र में तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसमें छोटे बड़े बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द सारे हिस्सा लेते हैं। ये सफ़र नजफ़ अशरफ में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े से शुरू होता है और करबला मौला में उनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ख़त्म होता है। नजफ में मौला अली को सलाम पेश करके ज़ायर अपने सफ़र का आगाज करते हैं और अरबईन के दिन को 2 करोड़ से ज़्यादा ज़ायर करबला में शोदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। दुनिया भर से करबला पहुंचने वाले इमाम के ज़ायर वहां पहुंचकर अपने अपने अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अरबईन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हर रंग व नस्ल के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक यहाँ शोदा करबला से इज़हार चाहत करते हैं।
ہر آنکھ ان کی یاد میں اشکبار ہوتی اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا ہے۔ اربعین پر کربلا میں ہر کسی کا گریہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ سارے اپنے مولا حسین، مولا عباس، تمام شہدائے کربلا کو یہاں حاضر ہو کر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر زائر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ 3 سے 4 دن کے اس سفر میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی زائر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر کوئی تھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ کوئی تھک کر آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے مکین زائرین کے خادم بن جاتے ہیں۔ ان گھروں میں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ زائر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ناشتہ، چائے، بستر، کمبل، یہاں تک کہ زائرین کے موبائل چارج کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ زائرین کی خدمت کر کے ان خادموں کے چہروں پر جو اطمینان نظر آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا کس مسلک سے۔ یہاں جو بھی زائر آتا ہے وہ محترم اور ہر زائر کو یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا دیکھنا ہو تو وہ اربعین پر اس پیدل سفر میں حصہ لے کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ جہاں بلا تفریق ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اتنا احترام ہوتا ہو، اس اسلام میں تفریق ناممکن ہے۔ یہاں کے مناظر دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام میں تفریق اور تکفیر صرف بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں میں جتنا احترام ایک دوسرے کا ہے اور کہیں۔ سارے راستے میں زائرین کو اپنے گھروں میں جگہ دینا، انہیں راستے میں کھانا، پانی، چائے، کافی، شربت اور یہاں تک کہ ٹیشو پیپر تک مہیا کرنا۔ زائرین کے آرام کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینے والی اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔
جس کے پاس زائرین کو دینے کے لیے نہ گھر ہے، نہ کھانا اور نہ ہی کچھ اور، وہ بھی خدمت میں لگا رہتا ہے، کبھی زائرین کے پاؤں کی مالش کر کے، تو کبھی زائرین کی حوصلہ افزائی کر کے۔ خدمت گزار زائر کی خدمت کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے انہیں اس خدمت کے بدلے کوئی بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور زائرین سے یہ کبھی ایک پیسہ نہیں لیتے۔ اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی عزت بلا تفریق یہاں زائر حسین کی ہوتی ہے، اتنی عزت تو شاید کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ عزت دینے کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ زائر امام کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے ہیں، سروں پر ڈالتے ہیں، اور اس خاک کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عاجزی سے زائر حسین اور زائر عباس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو فوٹیج دیکھ کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے جب میں نے دیکھا کہ ایک باپ زمین پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر زائرین کو بڑی عاجزی کے ساتھ کھجوریں بانٹ رہا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر۔ یہ شخص جیسے التجا کر رہا ہو کہ مجھے اپنی خدمت کا شرف بخشے۔ اللہ اکبر۔ راستے بھر یا زائر کی التجا بھری صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، ہر جگہ خادم زائر حسین زائرین سے یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے زائر ہم سے کچھ لے لیں، اے زائر ہم سے کچھ لے لیں، ہمیں بھی موقع دے دے، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، تھوڑا آرام کر لیں ہمارے۔ تم نبی کے چاہنے والے ہو، تم زیارت پر جا رہے ہو، اگر تم ہم سے تھوڑا سا بھی راضی ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اتنی عزت و احترام اس لیے، صرف اس لیے کہ وہ ایک زائر ہے اس مظلوم امام کا، جنہیں اس بیابان میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ عزت نواز رسول کی ہے، غازی عباس علم بردار کی ہے، ان کربلا کے شہداء کی ہے، ان کے ماننے والوں کی ہے، ان کے چاہنے والوں کی ہے۔
اس عظیم سفر کو دیکھنے کے بعد آئے ہم آج یہ عزم کر لیں کہ ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کریں، کیونکہ ہم سارے ہی رسول اور نواسے رسول کے ماننے والے ہیں۔ طے کر لیں کہ ہم درگزر سے کام لیں گے اور خوب خدمت کریں گے امت کی، اور اس خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔